بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الداہرین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ درود شریف پڑھیے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، حق تعالی شانہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، اور حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ان کی سگی ماؤں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ایک حدیث میں 100 گنا کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ماں جتنا پیار کرتی ہے اپنی اولاد سے، اللہ تعالیٰ اس سے 100 گنا زیادہ یا 70 گنا زیادہ محبت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے بہت سے اچھے نام ہیں، تو تم ہمیں ہمارے اچھے ناموں سے پکارا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت سے اچھے نام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام تو اللہ ہے، لیکن صفاتی نام اللہ کے ہزاروں ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں سے اللہ کو پکارا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں، ان ناموں میں سارے کے سارے نام اللہ کی رحمانیت پر، اس کی رحیمیت پر، اس کے نرم ہونے پر اور اس کی حلیمی پر جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ کا قہر اور اس کا جبر نظر آئے۔ بعض لوگوں کو جبار اور قہار سے یہ شبہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں بھئی قہار کے معنی ہے قہر نازل کرنے والا، جبار کے معنی ہے اللہ معاف کرے ظالم اور جابر۔ اللہ تعالیٰ تو اس قسم کی صفات سے پاک ہیں، اللہ نہ قہر نازل کرتے ہیں، اللہ نہ ظالم و جابر ہے۔ اصل میں لفظ جبار، حدیث میں ایک دعا ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کو کبھی کبھی ان الفاظ سے پکارا کرتے تھے، یا جابر العظم الکثیر، اے وہ ذات، اے وہ ہستی جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جبار کے معنی ہے وہ ہستی کہ جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑ دے، آپ کے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دے، اسے جبار کہتے ہیں۔ جو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دے اسے جبار کہتے ہیں، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اسے جبار کہتے ہیں۔ اور قہار کے معنی ہے سب سے اونچا اور بلند، پہاڑ کی چوٹی کو قاہرہ کہتے ہیں، ویسے تو مصر میں بھی ہے اس کا شہر، لیکن قاہرہ کہتے ہیں پہاڑ کی چوٹی، چونکہ وہ سب سے بلند اور اونچی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بلند اور اونچی ذات کسی کی ہو سکتی ہے؟ تو یوں اللہ کو قہار کہا جاتا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز اپنی زبان کے اوپر قیاس کرتے ہیں، انسان کی فطرت ہے۔ اب ہمارے ہاں کسی کو آپ ذلیل کہہ دیں تو پھڈا ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے ہاں ذلیل گالی کے زمرے میں آتی ہے کہ جی مجھے ذلیل کہہ رہا ہے۔ اور عربی میں ذلیل کہتے ہیں کمزور کو، یعنی وہ شخص کے جو اتنا کمزور ہو کہ ظالم سے بدلہ بھی نہیں لے سکتا، ظالم سے اپنا حساب بھی چکتا نہیں کر سکتا۔ تو عربی میں ذلیل کہتے ہیں انتہائی کمزور انسان، جس کے پاس کوئی طاقت نہ ہو،
اپنا بدلہ لینے کی اس کو اتنی اس میں کوئی طاقت نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں عربی میں۔ ہمارے ہاں اگر آپ کسی کو دلہ کہہ دیں تو بدترین گالی ہے، مرنے مارنے کو کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن جا کے دیکھیں عرب میں ایک مشہور کمپنی ہے دلہ کمپنی، اور ہزاروں لوگ اس کمپنی میں کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں زبیر بھائی جو آتے ہیں وہ بھی کچھ عرصہ وہاں اس کمپنی میں کام کر چکے ہیں۔ تو اب یہ نام کا، لغت کا اور اس کا فرق ہے۔ ہمارے یہاں ایک لفظ گالی ہے، ان کے یہاں وہاں کمپنی چل رہی ہے اس نام سے، فیکٹری، اس میں ہزاروں کام کر رہے ہیں وہاں پر۔ یہاں پر اگر آپ کسی کو بندر کہہ دیں وہ لڑنے کھڑا ہو جائے گا کہ مجھے جانور کہہ رہے ہو بھائی۔ اور وہاں دیکھیں عرب کے شہزادے کا نام ہے بندر بن سلطان، تو انہوں نے اپنے شہزادے کا نام بندر رکھا ہوا۔ تو عربی میں بندر کہتے پھول کو، تو انہوں نے تو پھول کو دیکھ کے بیٹے کا نام رکھا۔ ہمارے سامنے 4 ٹانگوں والا بندر آ جاتا ہے۔ تو اب یہ کیا، یہ لغت کا فرق ہے، ہم اپنے حساب سے سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت میں اس کے معنی اور مفہوم کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں وہ سب رحمت پہ دلالت کرتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان بھی ہیں، اللہ رحیم بھی ہیں۔ رحمان کے پھر بہت ساری تعریفیں آپ کر سکتے ہیں۔ وہ ہستی کہ جس کی رحمت ساری کائنات پہ عام برستی ہو۔ اللہ تعالیٰ کافر کو بھی کھلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مومن کو بھی کھلا رہے ہیں۔ بارش جب برستی ہے تو کافروں کے ملکوں میں بھی ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے۔ یہ جو اللہ کی عام رحمت ہے جو برس رہی ہے ساری کائنات پر، یہ اس کی رحمانیت ہے۔ اور ایک اس کی خاص انعام، کرم اور رحم ہے جو صرف ایمان والوں پہ ہوتا ہے، وہ اس کی رحیمی ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ اور ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، دیکھو رحمان وہ ہستی ہے کہ جس سے مانگو تو عطا کر دے، یہ ہے رحمان۔ اور رحیم اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس سے نہ مانگو تو ناراض ہو جائے کہ مجھ سے مانگتا نہیں، اسے رحیم کہتے ہیں۔ دنیا کے بادشاہوں سے مانگیں تو وہ ناراض ہو جائیں، لیکن اللہ وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں کہ وہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرے آگے ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہے، جھولی پھیلائے بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں میں حنان اور منان۔ حنان اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو کسی کو روٹھنے نہ دے۔ اگر کوئی روٹھنا چاہے تو اسے فوراً منا لے اور اپنی طرف راغب کر لے، وہ ہستی حنان کہلاتی ہے۔ اور یہ اللہ پر اس طرح صادق ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ، اس کا ایمان والا مومن بندہ جب اللہ سے دور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کرنے کے لیے پھر اس کو بہت سارے امتحانات میں ڈالتے ہیں۔ دکھ بیماری آ جائے گی، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آ جائیں گی، کہیں نوکری چھوٹ جائے گی، کہیں کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، کہیں آپس میں گھروں میں جھگڑے، بہن بھائیوں میں گھر کا ماحول ایسا ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس لیے پریشانیاں بھیج رہے ہیں ایمان والوں پر کہ اللہ نہیں چاہتے کہ اس کا بندہ اللہ سے دور ہو جائے۔ تو اللہ یوں آزمائش امتحان بھیجتے ہیں کہ ان آزمائشوں کے ذریعے میرا بندہ میرا نام تو لے گا، میرا بندہ مجھ سے جڑا تو رہے گا۔ تو یوں آزمائش امتحانات اور بیماریاں بھی رب کی رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ نشانی اس بات کی ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں اللہ کے جتنا قریب ہونا چاہیے تھا ہم اتنا قریب ہو نہیں سکے۔ اب اس کوتاہی پر اللہ نے ہمیں آزمائشوں میں ڈالا تاکہ ہم ان آزمائشوں سے گزر کر رب کے قریب ہو جائیں۔ تو بیماریوں سے، دکھ تکلیفوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ تو اس لیے ہے کہ اللہ چاہتے ہیں میرے بندے مجھ سے روٹ کے کہاں جا رہا ہے، لوٹ کر واپس میرے پاس آ جا۔ اسے حنان کہتے ہیں اس ہستی کو۔
اور منان وہ ہستی ہے کہ جو احسان کرتا چلا جائے اور کبھی اس کی زبان پر تذکرہ نہ آئے، کبھی وہ احسان نہ جتائے۔ احسان ہم بھی ایک دوسرے پہ کر دیتے ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی ہماری زبان پہ تذکرہ آ جاتا ہے۔ اگر واضح الفاظوں میں نہیں آئے گا تو اسی طرح آ جائے گا، ارے بھائی آج یہ جس مقام پر ہے یہ میری وجہ سے ہے، تو بس اتنا کہہ دینا بھی ایسا ہی ہے کہ آپ نے جو احسان کیا اس کو جتا دیا۔ تو اس طرح بہت سی باتیں بہرحال سمجھنے کی ہیں۔ تو حنان وہ ہے کہ جو کسی کو روٹھنے نہ دے، اور منان وہ ذات کہلاتی ہے کہ جو احسان پہ احسان کرتا چلا جائے لیکن پھر بھی جو ہے وہ احسان کو جتلائے نہیں، شرمندہ نہ کرے کہ بھئی آج تو جہاں کھڑا ہے میری وجہ سے ہے۔ تو احسان اگر کیا تو ٹھیک ہے، اس کا اجر اور جزا اللہ سے لی جائے، کبھی پھر اپنی زبان پہ اس کو نہ لایا جائے، وہ پھر اپنی نیکی اپنے ہاتھوں سے ضائع کرنے کے برابر ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے محترم دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اللہ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکارا کریں، جب دعا مانگیں اسماء الحسنی پڑھا کریں، اور اسماء الحسنی پڑھ کر اللہ سے باتیں کیا کریں۔ پروردگار آپ تو رحمان ہیں، آپ تو رحیم ہیں، پروردگار آپ تو مالک الملک ہیں، پروردگار آپ تو قدوس ہیں، آپ تو سلام ہیں، آپ تو مؤمن ہیں۔ یوں اللہ کی صفات پڑھ کر اور اس کے معنی کے ساتھ پڑھا کرو، اس کے معنی جانو کہ اللہ کا یہ نام ہے تو اس کے معنی کیا ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے۔ ان حقیقت کو جانتے ہوئے رب کو پکارو، اپنی دعاؤں میں اللہ کے صفاتی نام لے کر اللہ کو پکارو گے تو اللہ متوجہ ہوں گے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اور اللہ کی خاص کریمی دعا مانگنے والے پر ہوگی۔ اور جس دعا میں رب کے صفاتی نام لے کر اللہ کو پکارا جائے تو اللہ وہ دعا بہت جلدی سن لیا کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیں۔